پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند کا کلام جو زندگیاں بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، اور آپ جتنے بھی لوگ آج اس چینل کے ذریعہ سے اس کلام کو سنتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگیوں میں خدا کام کرے گا اور خدا کا کلام آپ کی زندگیوں کے اندر برکت کو لائے گا۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج جس بات پر میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں خداوند کے کلام کو لے کر، وہ ہے ہمارا بلاوا یا ہمارا چناؤ، ہماری کالنگ، ہماری خدمت۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو یقینی طور پر یہ بلاہٹ یا یہ خدمت جو ہے، یہ چناؤ جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور مقدس پطرس رسول کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر خدا نے ہمیں چن لیا۔ تو ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جب ہمیں خدا نے چنا ہے تو اس لیے نہیں چنا کہ ہم صرف آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم دوسروں کو بھی خداوند کی خوشخبری سنائیں۔ اور یہ چناؤ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چناؤ ہمیں خواب میں، رویا میں یا کسی خادم کے ذریعہ سے ملا ہو، ہمیں خدا نے خواب میں کہا ہو، ہمیں خدا نے رویا میں کہا ہو، ہمیں خدا نے کسی خادم کے تھرو کہا ہو، لیکن یہ چناؤ خدا کی طرف سے ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں اور ہماری بلاہٹ ہے خدا کے لیے، ہماری کالنگ ہے۔ اور ہم دو طرح کی کالنگ کو بائبل کے اندر دیکھتے ہیں، ایک نجات کے لیے ہے اور ایک خدمت کے لیے کالنگ ہے۔ نجات کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو نجات کی کالنگ ساری دنیا کے لیے ہے، اور بلاوا جو نجات کا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ مسیح چاہتا ہے کہ ہر کوئی نجات پائے، مسیح چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ مسیح خداوند چاہتے ہیں وہ اسی لیے آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور پھر ہم دوسری بات جو دیکھتے ہیں وہ ہم مقدس پالوس رسول کے خطوط میں افیسیوں کے خط اس کے 4 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں پر کلیسیا کے اندر خدمت کا بلاوا موجود ہے، جسے ہم 5 فولڈ منسٹری کہتے ہیں، جو خدا نے خدمات چرچ کو دی ہیں۔ اور یہ بھی خدمات جو ہیں، یہ بلاوا، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور افیسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ کس لیے دے دیا؟ آگے لکھا ہے تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو اور مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترقی کرے۔ تو یہ دو طرح کا بلاوا، دو طرح کی خدمت ہم دیکھتے ہیں۔ ایک نجات کا بلاوا ہے، خدا دنیا کے اندر، خدا تمام قوموں، قبیلوں، امتوں کو نجات دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ جو کوئی اپنا دل اس کی طرف کھولے گا، جو کوئی اس کی طرف آئے گا، جو کوئی اس کی صلیب کے نیچے آئے گا، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، وہ نجات پائے گا اور وہ رہائی پائے گا، اور تمام دکھوں مصائب سے آزاد ہو کر، ابلیس کی بادشاہی سے آزاد ہو کر خدا کی بادشاہی کا وارث ٹھہرے گا۔ اور خدمت کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے چرچ کے اندر یہ 5 خدمات رکھی ہیں، اور خدمت کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہم اپنے زندہ خدا کی خدمت کریں، پھر ہم انسانیت کی خدمت کریں، اور ہم ایماندار ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور ہم اس خدمت کو بائبل کے اندر دیکھتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، اور پھر ہم ایک دوسرے کی ایماندار جو ہے وہ خدمت کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کال کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس کو خدمت ملی ہے، اس کے پاس
بلاوا ہے، وہ چنا گیا ہے، تو میرے عزیزو اس کے لیے یہ خاص اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایک دوسرے سے بھی رفاقت رکھے۔ خادموں کی آپس میں رفاقت ہونی چاہیے، ایمانداروں کی آپس میں رفاقت ہونی چاہیے، انسانیت کی بھی خدمت ہونی چاہیے اور خدا کی بھی خدمت ہونی چاہیے، یعنی خدا کے آگے جھکنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا جو ہے یہ خدمت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خادم ہے اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہونی چاہیے۔ جو بلایا ہوا ہے، جس کو خدمت ملی ہے، یہ 5 خدمات کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کو ان 5 خدمات میں سے کوئی بھی خدمت ملی ہے تو اس کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ اسے خدا کے کلام کی علم ہونا چاہیے، خدا کے کلام کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اسے سچائی سے واقفیت ہونی چاہیے، اور تیسری بات کہ وہ سچائی جس سے وہ واقف ہوا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہونی چاہیے، یعنی اس سچائی کا اطلاق دوسروں پر ہونا چاہیے۔ ایک خادم کی زندگی میں یہ 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، ایک بلائے ہوئے شخص کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم بلائے گئے ہیں، ہماری خدمت ہے، تو یاد رکھیں جتنے بھی لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، اگر آپ کی کالنگ ہے، اگر آپ کی خدمت ہے، اگر آپ کو یسوع نے بلایا ہے کہ آپ چرچ کے اندر، آپ قوموں کے اندر خدا کی خدمت کریں، اس کی گواہی دیں، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی خوشخبری کو پھیلائیں، تو اس کو پیشہ نہ بنائیں۔ خدا کی خدمت پیشہ نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ پروفیشنل ضرور ہونی چاہیے، یہ پیشہ نہیں، پروفیشنل ضرور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم اپنی جو خدا نے ہمیں خدمت دی ہے اس میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ داری کے ساتھ اس خدمت کو کریں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت کا مزاج بھی اپنے اندر رکھیں۔ جیسے ہم بلائے گئے ہیں، جیسے ہماری کالنگ ہے، جو ہماری خدمت ہے، جو ہمارا بلاوا ہے، ہم اس کے مطابق چال چلیں، ہم اس کے مطابق رہیں۔ اگر ہم مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھیں، وہاں ہمیں خدمت کی تیاری کے لیے ملتا ہے، اور وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مقدس پطرس رسول کو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بلاوا جو ہے وہ میری طرف سے ہے، اور کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، اور آگے لکھا ہے جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا ہے۔ اور یہ بلایا کیوں گیا ہے؟ تاکہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں، تاکہ ہم ایمان، نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور الفت پر محبت کو بڑھائیں۔ یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گی، یہ روح کے پھل ہیں، یہ ایک خادم کی، ایک بلائے ہوئے کی زندگی کے اندر روح کے پھل ہیں، اگر یہ ہوں گی تو بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں مسیح کی پہچان میں بیکار نہ ہونے دیں گی۔ اور پھر ہماری تیاری ہے، ہمارا ایک مزاج ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے 10ویں آیت میں، پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ تو خدا کا بندہ پطرس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھائیو اپنے بلاوے کو برگزیدگی کے ساتھ، ہمارا مزاج ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم بلائے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اس بات کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے اپنے بلاوے کے لیے، اپنے بلاوے کو ثابت کرنا ہے، دوسرے کے بلاوے کو نہیں۔ آج بہت دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بلاوے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ خادم ہے، وہ نہیں ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، اسے یہ کرنا چاہیے، اسے وہ کرنا چاہیے، اس کا یہ بلاوا نہیں ہے، اس کا یہ بلاوا ہے۔ ہم دوسروں کے بلاووں پر نہیں بلکہ اپنے بلاوے پر غور کریں کہ ہم کیسے بلائے گئے ہیں اور ہم اس کو ثابت کریں۔ اور لکھا ہے آگے کہ اگر ایسا کریں گے تو ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے،
اس سے پہلے کہ دوسرے ہماری ذات سے، ہمارے مزاج سے، ہماری باتوں سے ٹھوکر کھائیں، اگر ہم اپنے بلاوے کو ثابت کرتے رہیں گے برگزیدگی کے ساتھ، تو پھر پہلے ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو خدمت کی جو تیاری یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے، یہ وہ چند باتیں ہیں، وہ اصول ہیں کہ اگر ہم خدا کی ذات الہی میں شریک ہیں، اگر بنائے عالم سے چنے گئے ہیں، اگر جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلائے گئے ہیں، تو میرے عزیزو یہ روح کے پھل ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے۔ اور یہ ہماری تیاری ہے۔ خدمت کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، اور اگر ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی تیاری کرتے ہیں خدمت کے لیے، اپنے بلاوے کے لیے، تو پھر میرے عزیزو ہماری خدمت مؤثر ہوگی۔ اور یہ ایک فن ہے جو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں خوشگوار ماحول کو بنائیں، اپنے بلاوے کو ثابت کریں، اور پھر ہم یسوع مسیح کی بلاہٹ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بلاوے کو ثابت کیا۔ یوحنا کی انجیل میں اگر ہم واپس جائیں، دیکھیں وہاں پر، تو یوحنا کی انجیل میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے باپ، یسوع نے دعا کی کہ اے باپ، جیسے تو نے مجھے بھیجا میں بھی انہیں بھیجتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھیجنا ہے، یہ مشن ہے ہمارا، یہ مسیح کا مشن تھا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا، وہ ہمیشہ کی زندگی کی نشاندہی کرنے کے لیے آیا۔ اس کا مقصد تھا کہ دنیا نجات پائے، اس کا مقصد تھا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اور یہی مقصد ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی بھیجے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم یسوع کے مشن کو لے کر آگے چلیں۔ یہی مقصد ہم پالوس رسول کا دیکھتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رومیو 8 باب اس کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ دنیا بطالت کے اندر ہے، دنیا دکھ کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے۔ مسیح یسوع اس لیے آیا تاکہ ہر کوئی زندگی پائے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہمیں بھی اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کے دکھوں میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کی مصیبتوں میں ہم انہیں بتا سکیں کہ ایک ہے جو ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ایک ہے جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے، اس چینل کے لیے خداوند، جس کی وساست سے تیرے لوگ آج کلام سن رہے ہیں۔ اور خداوند، آج تیرے لوگوں نے اس بات کو سیکھا، جانا ہے کہ نجات کے لیے یسوع بلاتا ہے، خدمت کے لیے یسوع بلاتا ہے۔ ہمارا چناؤ خدا کی طرف سے ہے، اور ہم جب چنے گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارا ایک انداز ہے، اور ہم اس مزاج انداز میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اے خداوند، ہماری خدمت کا بلاوا اس لیے بھی ہے کہ ہم تیرے کلام کے علم سے اور سچائیوں سے واقف ہو کر، اور ان سچائیوں کا دوسروں پر اطلاق کر سکیں۔ خداوندوں کے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں پاک خدا، اور ہم تیاری کریں، ہم اس فن کو سیکھیں، تاکہ خداوند ہم ایک اچھا ماحول دنیا کو دے سکیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ پاک خدا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا، تو بڑی برکت دینا۔ اگر کوئی خداوند بیمار، کمزور، پریشان، دکھ، تکلیف میں اس کلام کو سن رہا ہے، تو خداوند تیرے کلام کے سبب سے وہ آزاد ہو جائے، یسوع نام کے سبب سے وہ آزاد ہو جائے، برے کے لہو سے وہ دھل جائے، اور خداوند شفا اور رہائی پائے، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ آسمانی باپ، اس چینل کو بھی بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کی ساری ٹیم کو، آنر کو خداوند تو بلیس کر میرے پاک خدا، تاکہ تیرے لوگ تیری خدمت کرتے رہیں، تیرے نام کو جلال دیتے رہیں، اور تیرے ڈر خوف میں خداوند تجھ میں بڑھتے رہیں۔ یسوع کے پاک نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔